دیناً بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بالکل جوانی میں ہے، بحضرت تشریف فرمائے۔ ایک شخص آیا، کہتا حضور مجاہد ملت سے حضور مجھے آپ مرید بنا لیں۔ آپ نے فرمایا جلال میں آ کر کے، میرے مخدوم اور مخدوم زادے، یعنی میں جن کی خدمت کرتا ہوں اور یہ حضرت جن کی میں خدمت کرتا ہوں، بریلی شریف کے شہزادے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں کیسے بیعت کروں؟ حبیب الرحمن کی کیا اتنی مجال ہو گئی، اتنی جرات کرے؟ تمہارا نصیب ہے کہ آج تاج الشریعہ موجود ہیں، خدا کے واسطے ان کی غلامی میں داخل ہو جاؤ، خدا کے واسطے ان کی غلامی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اپنے وقت کا وہ جو مجاہد ملت ہے۔ آج تو لوگوں کو جو ہے معاملات خراب ہو گئے ان کے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ایک معمولی بندہ نظر آتا ہے اور ایک معمولی عالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا علم والا ہی علم والے کو پہچانتا ہے، گاؤں والوں کو کیا پتا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، ممبئی والوں کو معلوم ہے کہ اس میں کتنے آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ان سے پوچھو جہاز کتنی بڑی، وہ تو کہیں گے ہاں اتنی بڑی جہاز ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے نا ایئرپورٹ سے جا کر کے دیکھیں تو اندر کا حصہ پتہ نہیں چلے گا، اس میں بھی لگتا ہے یہ گول گول ہے، آدمی صحیح سے رک پائے گا کہ نہیں رک پائے گا اندر، لیکن جب اندر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے 300 400 500 آدمی آ جاتے ہیں اور ہزاروں کنٹل اس کے اندر آ جاتا ہے، تب جا کر کے پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے جو علم رکھتے تھے وہ جانتے تھے حضور تاج الشریعہ کس ذات کا نام ہے اور کس مرد قلندر کا نام تھا، جو ولی کامل تھے اور جن کو اللہ نے ولی بنایا تھا وہ جانتے تھے کہ حضور تاج الشریعہ کس مرد قلندر اور ولی کامل کا نام ہے۔ یہ گلیوں میں گھومنے والے اور بھٹکنے والے، تھوڑا بہت کتابیں پڑھنے والے اور یہ کہیں کہ حضور تاج الشریعہ تو فقط ایک عالم کا نام ہے، ہرگز ہرگز نہیں۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا خدا کی قسم ان کی غلامی میں آ جاؤ، یہ تمہارے نصیبے کی بات ہے۔ یہ الحمدللہ ہم اپنے نصیبے پہ فخر کرتے ہیں۔